اس وقت پوری دنیا کی نظریں امریکی انتخابات پر مرکوز ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سپر پاور کے وائٹ ہاؤس کا کون مکین ہوگا۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ امریکی انتخابات میں سوئنگ سٹیٹس اپنا اہم کردار کیسے ادا کرتی ہیں اور ابھی ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو لے کر کہاں پر کس کو برتری حاصل ہے، اور جو کہ کملا ہیرس جو کہ امریکہ کی تاریخ کی پہلی جو صدر ہیں وہ اگر جیتی ہیں تو وہ پہلی صدر منتخب ہوگی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر بات کریں گے کہ الیکٹورل سسٹم کیا ہے اور جو کہ زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے باوجود الیکٹرولک سسٹم جو ہے وہ کس طرح امیدوار کو ہرا دیتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کریں گے کہ امریکہ کی سوئنگ سٹیٹس کے بارے میں کہ یہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں، یہ جو ریاستیں ہیں، یہ کس طرح کسی بھی امیدوار کی جیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ نارتھ کیرولینا کی، جو کہ نارتھ کیرولینا میں تمام جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہاں پر جتنے بڑے جو امریکہ کے نامی گرامی ٹریڈز ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور اس جو کہ ریاست کا نارتھ کیرولینا کا جو کہ بہت ہی زیادہ اس الیکشن میں ایک اہم کردار ہے، اور اس میں اگر جیت کی بات کی جائے تو تقریباً 48% جو کہ ٹرمپ اور 48% ہیرس جو ہے، یہ تقریباً ان کا مقابلہ جو ہے کانٹے دار ہے اور اس میں یہ ایکول ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے ہم وسکونسن کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو کہ 49% ہیرس اور 46% ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہاں پر ووٹ حاصل کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد بات کی جائے جارجیا، یہ بھی جو کہ امریکہ کی ایسی ریاست ہے جس میں جو کہ ان کے یہاں کی ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ کسی بھی امیدوار کی جیت یا ہار میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہیرس اور جو ٹرمپ ہیں وہ تقریباً ایکول نظر آتے ہیں، 48% دونوں کو یہاں پر ووٹ مل چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد بات کریں گے پینسلوانیا کی۔ پینسلوانیا میں بھی مکمل طور پر اس وقت جو کہ 48% ٹرمپ اور 48% ہیرس کو ووٹ مل چکے ہیں۔ اور اسی حوالے سے اگر بات کریں مشیگن کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر عرب نژاد لوگ بھی موجود ہیں، اور یہاں پر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا مذہبی کارڈ بھی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مذہبی کارڈز کا مقصد کچھ یوں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ لبنان اور فلسطین میں جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے اس کو روکنا ہوگا، اور اس کے اوپر جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ریپبلکن پارٹی کو اگر مسلمانوں کے ووٹ ملتے ہیں تو شاید فلسطین کی وار کو لے کر اس میں کچھ فائدہ ہو سکے۔ لیکن ناظرین کرام، ساتھ میں امریکی میڈیا کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بہت سے بنگلہ دیشی اور باقی دیگر ممالک سے جو مسلمان یہاں پر رہائش پذیر ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی جو کہ کسی بھی طرح سے اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتے کہ شاید جو کہ موسٹلی جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہے جس کے امیدوار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، بلکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر کملا ہیرس جو ہے وہ بھی جو کہ جیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ کملا ہیرس کی اگر بات کی جائے تو وہ امریکہ کی پہلی خاتون ہوگی اگر وہ یہ الیکشن جیتی ہے، اور اس وقت کی اگر بات کی جائے تو کملا ہیرس کو جو کہ 1% برتری حاصل ہے۔ اور اس میں مشیگن کی بات کی جائے تو یہاں پر زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور یہاں پر لوگ جو ہیں اپنی جو کہ رائے حق دہی کا استعمال کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ اس کے بعد ایریزونا، اس میں بھی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 49% اور ہیرس کو تقریباً 45% ووٹ مل چکے ہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے ہم، اور اس کے بعد بات کریں گے کہ امریکی الیکشن میں جیت کا تعین کیسے کیا جاتا ہے۔ ملک بھر میں عام ووٹنگ کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد الیکٹورل کالج کے 538 ارکان اپنی متعلقہ ریاستوں کے دارالحکومت میں اکٹھے ہوتے ہیں اور جیتنے والے کا تعین کرتے ہیں۔ امریکہ کے آئین کے تحت دیا گیا الیکشن کا نظام دراصل ملک کے بانیوں کے درمیان سمجھوتے کا نتیجہ ہے، اور بانیوں کے سامنے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ صدر کے انتخاب کا اختیار کانگریس کے پاس ہو یا عوامی رائے سے ہونا چاہیے۔ گزشتہ کئی سالوں سے الیکٹورل کالج کو ختم کرنے کی غرض سے متعدد ترامیم کانگریس میں پیش کی جا چکی ہیں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ ناظرین کرام، الیکٹورل سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر کوئی بھی امیدوار زیادہ ووٹ حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو الیکٹورل کالج سسٹم سے گزرنا ہوگا، اور اس کے بعد جو جیت کا تعین ہو سکتا ہے جس میں 538 ارکان جو ہے اپنی رائے کے متعلق ریاستوں کے دارالحکومت
میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں سے 270 ارکان جس پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں اس پارٹی کی جو جیت ہے وہ ممکن ہو پاتی ہے اور وہ جیت کا صحرا اس کے سر سجتا ہے۔ اور ناظرین کرام اسی حوالے سے اگر بات کی جائے کہ اگر امریکہ میں تقریباً اب تک جو زیادہ صدر منتخب ہوئے ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ہوئے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کا انتخاب جو کہ ہاتھی ہے اور جو اس کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کا انتخابی نشان جو ہے وہ ہے گدا۔ گدے کی مثال اگر آپ پاکستان میں کسی بھی امیدوار کو گدے کا سمبل مل جائے تو یہاں پر لوگ اس کا جینا محال کر دیتے ہیں اور باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان سیاست میں اگر کسی کو بھی جو کہ گدے کا نشان ملتا ہے تو وہ اس کو شاید اس کے ساتھ کوئی بھی نفرت اپنی جو پوری کرنے کے لیے اس کو اس طرح کا سمبل دیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام امریکی انتخابات میں گدا اور ہاتھی کو لے کر جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے امیدواروں کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد گدے اور ہاتھی کے اوپر وہ جو کہ سٹمپ لگا کر جو کہ اپنے ووٹنگ کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے بلیو جو نشان ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ہے اور ریڈ جو نشان ہے وہ ریپبلکن پارٹی کا ہے۔ ریپبلکن پارٹی میں جو کہ صدر بش بھی جو کہ اس سے پہلے اس میں جیت چکے ہیں اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ 2016 کی الیکشن میں بھی وہ جو کہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے جیت چکے ہیں۔ اب تک تقریباً 16 امیدوار جو صدر ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے منتخب ہوئے ہیں۔ اگر خواتین کی بات کی جائے تو کملا ہیرس جو ہے وہ پہلی خاتون ہوگی جو کہ امریکہ کا الیکشن جیت کر سپر پاور کے ملک کا پہلی خاتون جو ہے وہ صدر بنے گی اور وہ وائٹ ہاؤس کی مکین ہوگی۔ ناظرین کرام اس وقت تقریباً 7 کروڑ سے زائد لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے اور 7 کروڑ میں سے تقریباً 3 کروڑ اور باقی کچھ لوگوں نے جو کہ میل کے ذریعے اور پوسٹل کے ذریعے اپنے ووٹ کا جو استعمال کیا اور اپنا ووٹ جو ہے وہ انہوں نے کاسٹ کیا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے 4 کروڑ 10 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں انہوں نے جو کہ پولنگ سٹیشن پر جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور اپنے جو کہ حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اب ناظرین کرام پوری دنیا جو سپر پاور امریکہ کے الیکشن کو لے کر جو کہ چہم گوئیاں جاری ہیں اور لوگ اپنے اپنے تجزیے دے رہے ہیں کہ کیا جو تاریخ بدل سکتی ہے کہ ایک جو خاتون ہے پہلی دفعہ امریکہ کے جو کہ وائٹ ہاؤس کی مکین بن سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ اب تک کی صورتحال کو دیکھا جائے تو تقریباً 1% جو برتری حاصل ہے وہ کملا ہیرس کو ہے اور کملا ہیرس جو ہے وہ ابھی تک جو مختلف ریاستوں میں جا کر ریلیاں جلوس کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف توجہ مرکوز کرواتی ہوئی نظر آتی ہیں اور دونوں جانب سے دونوں امیدواروں کی جانب سے ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری جو ہے وہ جاری ہے۔ اب ناظرین کرام چند ہی گھنٹے باقی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس کا مکین کون ہوگا اور کس کے سر پہ یہ صحرا سجے گا اور پھر الیکٹورل سسٹم سے کیا زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا بھی الیکٹورل سسٹم سے گزر پائے گا اور اس کے بعد اس الیکشن کے بعد فلسطینی وار کو لے کر کیا معاملات ہوں گے، اس کے اوپر بھی جو کہ یہ کھل کر معاملات سامنے آئیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مسلمانوں کے ووٹ کی وجہ سے برتری حاصل ہو سکے، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ اس میں ہم نے آپ کے ساتھ پرسنٹیج بھی شیئر کی، اس میں ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ پیچھے ہمیں نظر آتی ہے اور ڈیموکریٹ کی امیدوار ہیرس جو ہے وہ ہمیں جو کہ برتری حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ناظرین کرام یہ وقت بتائے گا کہ چند ہی گھنٹوں بعد وائٹ ہاؤس کا مکین کون ہوگا اور کون جیت کا صحرا اپنے سر پر سجا سکے گا۔